ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا جو آج کا ناول ہے انگنا پھول کھلیں گے، جس کی رائٹر ہے راحت جبین، قسط نمبر 17۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تمہاری ساس کی کال ہے، یہ پکڑو۔ انہوں نے باقی کے بیگز بھی ارم کو تھما دیے۔ جی آپا۔ سمدنوں میں بلا کی یہ غانت تھی، دن میں تبادلہ خیال کے لیے کتنے ہی فون کھڑکا لیے جاتے۔ حاجرہ تو ویسے بھی اکیلی تھی، انہیں بار بار مشورے کے لیے آسیہ کی ضرورت پڑتی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ بری کی تیاری میں آسیہ کی ارم کی مرضی سے خود ہی کر لیں، لیکن آسیہ کو مناسب نہ لگا۔ چلو، کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے عجلت میں کہا، کہاں؟ تمہاری ساس یہاں قریب ہی ایک بوتیک پر ہیں۔ انہوں نے کہا، ارم ساتھ ہے؟ ولیمے کا ڈریس اس کی پسند سے ہی لے لیتے ہیں۔ امی، ارم نے احتجاجاً انہیں دیکھا۔ صبح سے شاپنگ کے لیے خوار وہ اس ولیمے میں ساس کے سامنے جاتی اچھی لگے گی؟ مگر آسیہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اصل بھاگ جانے کا دل اس وقت چاہا جب اس نے صوفے پر بیٹھے عفان کو دیکھا، جو تسلی سے بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ ہاتھوں میں پکڑے سارے بیگز ایک طرف ڈھیر کر دیے، کاش وہ ان کے ساتھ خود بھی ڈھیر ہو سکتی۔ تبھی عفان نے سر اٹھا کر دونوں کو دیکھا اور احتراماً کھڑا ہو گیا۔ آسیہ اسے سلام دعا کرنے لگی۔ ارم کیا کرتی؟ بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آسیہ آگے بڑھ گئی۔ ارم نے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ دراز قامت راستے میں حائل ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بھوتنی لگ رہی ہیں، اس نے دل میں جواب دیا۔ اچھی ہوں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ بھوری آنکھوں میں مسکراہٹ کا تاثر ابھرا۔ اچھے لوگ ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ ارم کو اپنی گھبراہٹ پر غصہ آنے لگا۔ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ ارم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چڑیا کے بچے؟ عفان نے حیرت سے دوبارہ دہرایا۔ اس نے شاید پہلے بھی یہی کہا تھا۔ اس کے کان بند ہو رہے تھے۔ وہ تو اڑ گئے۔ وہ خود بھی اڑنے کے لیے رشتہ تلاشنے لگی۔ تبھی آسیہ نے اسے پکار لیا تو عفان ایک طرف ہو گیا۔ ارم تیزی سے گزر کر حاجرہ سے ملنے لگی۔ ارم کے کمرے میں سامان ہی سامان بکھرا تھا۔ بری کی شاپنگ ایک طرف، حاجرہ نے اسے ویسے بھی بہت سے تحائف لے کے دیے تھے۔ سامان اٹھاتے ہی رکھتے ارم کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ سب سے مشکل مرحلہ ولیمے کے ڈریس کا تھا، برائڈل ڈریس کا۔ آسیہ اور حاجرہ برائڈل میں سرخ رنگ چاہ رہی تھیں۔ نہ جانے کب وہ عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے سرخ رنگ پسند نہیں۔ تینوں ہی چونک گئیں۔ یہ والا کیسا ہے؟ حاجرہ نے ایک اور ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ بیکار، وہ سنجیدہ تھا۔ تم نے پہننا ہے؟ حاجرہ چڑ گئی۔ ارم نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ مجھے دیکھنا تو ہے نا، یا اس پر بھی پابندی ہے؟ اف، ارم کی گردن ہی جھک گئی۔ جا کر بیٹھو، جس نے پہننا ہے خود ہی پسند کرے گی۔ حاجرہ نے ڈانٹ دیا تو وہ کندھے اچکا کر واپس مڑ گیا۔ پھر ارم کو ایک ڈریس پسند آ ہی گیا، لیکن وہ اس میں کچھ تبدیلیاں کروانا چاہتی تھی۔ ڈیزائنرز نے یقیناً دہانی کروائی تو یہ مقررہ وقت تک سب کچھ کروا دے گی۔ ارم کی نظر بے اختیار آئینے کی طرف اٹھی۔ وہ کوہنی پر وزن ڈالے ایک طرف کو جھک کر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن بتاتی کہ یہ دیکھنا نہیں، اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ جیسے ہی ارم سے نگاہ ملی، اس نے سیدھا ہو کر اس بات میں گردن ہلا دی۔ گویا اس کی پسند کو اپروول دے دیا تھا۔ ارم، ثانیہ کی آواز پر ارم چونک گئی۔ ثانیہ نے بکھرے سامان کو دیکھا۔ اسی تجسس سے وہ آئی تھی۔ سنا تھا ارم کی ساس نے بہت شاپنگ کروائی تھی۔ کچھ مدد کرواؤں؟ ہاں، اتنا سامان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں رکھوں۔ اس پر تھکاوٹ اتنی ہے کہ پھر اچانک یاد آیا، تمہاری شاپنگ ہو گئی؟ ہاں، تم نے تو کبھی بھی نہیں، عبید نے لے گیا تھا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود ہی شاپنگ کروا دوں گا۔ ارم جوتوں کے ڈبے الماری میں رکھنے لگی۔ ثانیہ نے ایک بیگ کھولا، میک اپ کا سامان تھا۔ تمہاری ساس کچھ زیادہ ہی شو آف نہیں کرتی؟ وہ کہتی ہیں مجھے تمہارے لیے شاپنگ کرنا اچھا لگتا ہے، ارم نے سادگی سے بتایا۔ کمال ہے، ثانیہ نے تعجب سے بھویں چکائی۔ عفان بھی ساتھ تھا؟ ہاں، ارم نے رخ بدل لیا، مگر لبوں کے کونوں میں مچلتی مسکان ثانیہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہی۔ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ ثانیہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ خاص نہیں، ارم نے کونی کترائی۔ تم بتانا نہیں چاہتی؟ بس اس نے مجھ سے میرا سیل نمبر مانگا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئی۔ پھر مجھے اپنا نمبر بھول گیا، ارم نے معصومیت سا بتایا۔ تمہیں اپنا نمبر یاد نہیں؟ عفان نے تحیر سے پوچھا۔ آسیہ اور حاجرہ جیولر سے الجھ رہی تھیں۔ یاد تھا، ذہن سے نکل گیا۔ ارم نے شرمندگی سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تو عفان نے اس کے ہاتھ سے اس کا سیل لے لیا۔ اپنا نمبر ڈائل کیا تو اس کے موبائل پر بیل جانے لگی۔ میرا نمبر سیو کر لینا، مجھے عفان کہتے ہیں۔ آخری جملے میں شرارت ہی شرارت تھی۔ مطلب آدم بیزار نہیں ہے؟ رومانٹک مزاج ہے؟ ثانیہ نے تبصرہ کیا۔ ارم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا گئی تھی، اور اس میں چھپانے والی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں، چلو آج رات پتہ چل جائے گا۔ آج رات؟ ارم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نمبر لیا ہے، کال نہیں کرے گا؟ ہاں، مجھے نہیں پتا، میں ابو سے چائے کا پوچھ لوں؟ ارم جلدی سے باہر نکل گئی۔ ثانیہ نے ارد گرد پھیلے سامان کو دیکھا۔ ارم کو جب بھی ملا، بنا کوشش کے چپڑ پھاڑ کر ہی ملا۔ وہ واقعی خوش نصیب تھی۔ ثانیہ کے اندر تعصب سا ابھرا۔ میری زندگی میں تو کوشش ہی لکھی ہے۔
ایسے گھر میں رہنے اور بسنے کے خواب تو اس نے دیکھے تھے۔ گیٹ کھولا اور گاڑی پوش میں داخل، نگاہوں میں وسیع لان کا منظر ابھرا۔ وہ عبید اور ان کے بچے۔ اس نے اپنی فیملی کو ایسے ہی لان میں بیٹھ کر چائے پیتے دیکھا تھا۔ وسیع اور اس ڈرائنگ روم کے پیشے قیمت فرنیچر، آرائشی فانوس، بڑا سا گریال، ڈیکوریشن پیسز۔ وہ گھر عمارات اور روایت کا خوبصورت امتزاج تھا، ایلس ان ونڈرلینڈ۔ عبید نے سرگوشی کی۔ وہ جو ننھی بچی کی طرح گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شرمندہ سی ہو گئی۔ ہاجرہ کی طرف متوجہ ہوئی، جنہوں نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ آخر ہونے والی بہو کی بھاوش پہلی بار ان کے گھر آئی تھی۔ حالانکہ آسیہ اور اسی طرح بھیجنے کو تیار نہ تھی، مگر کارڈ چھپ کر آ گئے تھے اور عبید کو کارڈ دینے آنا تھا تو ثانیہ بھی تیار ہو گئی۔ وہ عبید کی وجہ سے مجبوراً راضی ہو گئی، ورنہ وہ اس وقت ایک روایتی ماں کی طرح اپنی بیٹی کی خوشیوں کو ہر حاسد کی نظر سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ آنٹی، اس گھر اور کاروبار میں تو باقی لوگوں کا بھی حصہ ہوگا۔ بہت سی ضروری باتوں کے درمیان ثانیہ نے اچانک ہی غیر ضروری بات کر دی۔ عبید نے پہلو بدلا۔ نہیں، یہ سب کچھ عفان کا ہے، بیگم حاجرہ نے مسکرا کر تسلی کروائی۔ میں نے تو ابھی تک عفان کو دیکھا ہی نہیں۔ ثانیہ نے اپنی مایوسی چھپائی۔ کچھ تو ایسا مل جائے کہ دل کو تسلی ہو۔ یہاں تو سب کچھ پرفیکٹ نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے عفان میں ہی کوئی کمی ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر میں اس کے ہاتھ کیا لگنے والا تھا۔ بیٹا، آپ ہمارے گھر آئی ہیں، پہلی بار ہو، ورنہ عفان سے ملاقات ہو جاتی، حاجرہ نے ثانیہ سے کہا۔ ابھی تو وہ آفس۔ حاجرہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ دراز قامت اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ حاجرہ مسکرا دی۔ عبید نے آنے سے پہلے عفان کو کال کر دی تھی، تبھی وہ آفس سے جلدی اٹھ گیا۔ کتنا بھی مغرور ہو مگر اسے رشتے نبھانے تو آتے ہیں، آخر حاجرہ کا بیٹا تھا۔ عبید اٹھ کر اس سے ملنے لگا اور ثانیہ اسلام کا جواب بھی نہ دے پائی۔ یہ عفان تھا؟ گہری مایوسی اس کے رگوں میں سرایت کر گئی۔ کوئی کمی، کوئی خامی؟ وہ ایک دراز قامت، پرکشش اور جاذب نظر نوجوان تھا، بات کرنے کے انداز میں رکھ رکھاؤ اور وقار تھا۔ عفان اس کی حال احوال پوچھ رہا تھا۔ وہ حال دل کیا بتاتی، بس بناوٹی ہی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر رہ گئی۔ عفان عبید کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ ثانیہ کو چپ سی لگ گئی۔ وہ بس حاجرہ کی ہر بات کے جواب میں ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ عبید نے ایک دو بار اس کی خاموشی کو محسوس کرکے اس کی طرف دیکھا تو وہ ذرا سنبھلی۔ عبید حاجرہ بیگم سے بارات اور دیگر معاملات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ عفان معذرت کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسے کپڑے تبدیل کرنے تھے، فریش ہونا تھا۔ بی بی جان، ثانیہ نے لگاوٹ سے پکارا، میں آپ کا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹا، آپ کا اپنا گھر ہے، انہوں نے خوش دلی سے کہتے عفان کو دیکھا۔ بھابھی کو گھر دکھا دو، یہ کام تو مسرت بھی کر سکتی ہے۔ عفان نے دل میں سوچا لیکن مروت میں چپ رہا۔ اسے ثانیہ عجیب سی لگی، ایک ایک چیز کو دیکھتی، ہر کونے کے بارے میں دریافت کرتی، جیسے اس نے وہاں رہنا ہو۔ عفان کو کوفت ہونے لگی۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ ثانیہ کے لہجے میں حد درجہ ستائش تھی۔ لوگ تو ایسے ہی گھر میں رہنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ شکریہ۔ وہ مسرت کو بلا کر خود اپنے کمرے میں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ ثانیہ کا ارادہ تو شاید سرونٹ کوارٹرز بھی دیکھنے کا تھا۔ ارم آپ کی کال کا انتظار کرتی رہی۔ وہ فریش ہو کر ایکویریم کے پاس رک گئی۔ میری کال؟ عفان نے تعجب سے پوچھا۔ آپ نے اس کا نمبر جو لیا تھا؟ ثانیہ کی نگاہ چھوٹی نیلی چمکیلی مچھلی پر تھی۔ دل چاہا مٹھی میں لے لے، وہی ہر چیز دسترس میں ہو۔ نمبر تو؟ عفان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے منگیتر سے بات کرنے کی۔ میں اور عبید تو پوری پوری رات بات کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ایسی کون سی باتیں تھیں؟ وہ نادان تھی، معصوم یا حد درجہ چالاک؟ شاید اسے کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ ثانیہ سنبھلی۔ لگتا ہے آپ بالکل بھی رومانٹک نہیں ہیں شاید۔ عفان نے ہلکے سے سر کو جھٹکا۔ کوئی بات نہیں، ارم بہت قناعت پسند لڑکی ہے، گزارا کر لے گی۔ وہ ہنسی۔ شاید جو میری زندگی میں آئے اسے گزارا ہی کرنا پڑے۔ پتہ نہیں وہ اتنا بڑا گھر کیسے سنبھالے گی۔ وہ شاید خود کلامی تھی۔ عفان بور ہونے لگا۔ اس گھر کے معاملات بہت ہی اچھی طرح سے چل رہے ہیں، اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ وہ محنت کی عادی ہے، گھر سنوارنے سجانے کا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، اتنی اچھی کہ میں اسے بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ عفان چونک گیا۔ تو یہ کہ آپ کا رشتہ آ گیا، اور انکل نے نہ کسی سے پوچھا اور نہ کسی کو بتایا، بس فرض سے ہاں کر دی۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارم سے بھی نہیں پوچھا اس نے؟ بلکہ ثانیہ عفان کے سوال کا جواب دیتی۔ آفتاب خیزاں مسرت دوڑتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا؟ وہ ثانیہ کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر عفان کو دیکھا۔ وہ آئی ہیں؟ وہ کا کوئی نام بھی ہوگا؟ زارا بی بی۔ مسرت کی آواز مدھم ہوئی۔ عفان کے چہرے پر ایک غیر معمولی سا تاثر ابھرا، پتھریلا، سرد۔ وہ ثانیہ سے معذرت کرتا تیزی سے چلا گیا۔ مسرت بھی اس کے پیچھے لپک کر گئی۔ لابی میں اکیلی کھڑی ثانیہ کو بے عزتی کا احساس ہوا۔ وہ مانی کے کاٹ کے پاس کھڑی تھی، سیاہ برنڈ کرتا پاجامے میں ملبوس، بنا دوپٹے کے۔
اس کے اسٹیپس میں کٹے بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے، سنہری زنجیر والا بیگ کندھے میں جھول رہا تھا، چہرے پر میک اپ کی تہہ جس نے اس کے دلکش نگوش کو مزید نکھار بخشا تھا۔ عفان کو یاد نہ تھا کہ کبھی اس نے زارا کو سیاہ لباس یا اتنے میک اپ میں بھی دیکھا ہو۔ وہ تو مست ملنگ ٹائپ لڑکی تھی۔ کیسے ہو عفان؟ وہ اسے یکسر نظر انداز کر کے کاٹ پر جھکا اور مانی کو بازوؤں میں بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی جو کچی نیند میں تھا ہڑبڑا کر جاگا۔ عفان کو دیکھا تو ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھول جیسے لبوں میں کھلی۔ اس نے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ ہائے، وہ اس مسکراہٹ پر اپنی ساری دولت لٹا سکتا تھا۔ عفان نے اس کا سر چوم لیا۔ زارا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ یاد آیا تھا اور بہت ہی شدت سے یاد آیا تھا۔ بس ہو گئی ممتا ٹھنڈی، گہرا طنزیہ تبصرہ۔ زارا کے آنسو پلکوں پر ہی منجمد ہو گئے۔ محسن نے اچانک ہی دبئی کی فلائٹ بک کروا لی۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ کس دل سے مانی کو چھوڑنے تم اسے ایک ہی بار چھوڑ جاؤ۔ ہم پر احسان ہوگا وہ گھر آیا۔ زارا ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ اتنا کڑوا مت بولو عفان، کبھی ہمارے درمیان بہت خوبصورت اور باعزت رشتہ رہا تھا۔ زارا کے لہجے میں کسک جاگی۔ کبھی یہ گھر اس کا تھا، یہ لوگ اس کے تھے۔ وہ انہیں چھوڑنے اور دور ہونے کا سوچتی بھی تو سانس بند ہو جاتی، مگر وہ کڑی ہی ٹوٹ گئی جو راز جو زارا کو بھی اس گھر سے جوڑے ہوئے تھی۔ اب اس رشتے کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ عفان کی نگاہوں سے شرارے برسنے لگے۔ جیسے ہی سسرال میں حالات سٹیبل ہوئے میں مانی کو لے جاؤں گی۔ اس نے حسرت سے اس کے کندھے سے لپٹے بیٹے کو دیکھا۔ میں مانی کو نہیں دوں گا، ایسے کسی بھول میں مت رہنا۔ عفان نے دانت پیسے۔ اب تم جاؤ یہاں سے عفان، میں مسرت وہ عفان کی آواز پر بھاگی آئی اور منت بھری آواز میں بولی، زارا بی بی آ جائیں۔ زارا نے ایک گہری سانس لی۔ میں بی بی جان، گھر میں مہمان ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان سے ملو۔ عفان نے درشتی سے اس کی بات کاٹی۔ زارا کے اندر اشتعال کی لہر اٹھی۔ وہ اس کی مسلسل بے عزتی کر رہا تھا اور وہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ تم کچھ بھی کر لو عفان، مانی سے میرا رشتہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ میں اس کی ماں ہوں اور ماں ہی رہوں گی۔ مانی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ اس کو باہر تک چھوڑ کے آنا عقب سے، عفان نے مسرت سے کہا تھا۔ ثانیہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک کر بولی، جس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر غصہ تھا۔ زارا کے قدم بھی تھم گئے۔ وہ بھی ڈرائنگ روم میں جانا چاہ رہی تھی۔ ثانیہ نے بوکھلا کر کہا۔ زارا نے اسے سر تاپا دیکھا۔ یہاں سے رائٹ سائڈ پر ہے۔ عقب میں آتی مسرت کو سمجھ نہ آئی وہ زارا کو باہر تک چھوڑیں یا ثانیہ کو ڈرائنگ روم تک۔ پھر ثانیہ کو مڑتے دیکھ کر وہ زارا کے پیچھے بھاگی کہ زارا جاتے ہوئے ہمیشہ اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ جاتی تھی۔ راہداری کے آخر میں ثانیہ رکی اور پلٹی۔ اسے کمرے سے عفان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تجسس میں کمرے کے دروازے تک آئی۔ سامنے کے منظر نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی، ماں بے چین ہے، کوئی کام ان کی توجہ نہیں کھینچ رہا۔ بار بار موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھتی، پھر عبید کا نمبر نکال کر کال کا ارادہ کرتی اور کیے بغیر واپس رکھ دیتی۔ اماں، ایرم نے عقب سے ماں کے گلے میں بازو ڈال کر ٹھوڑی ان کے سر پر ٹکائی۔ کس بات کی بے چینی ہے؟ کتنی دیر ہو گئی ہے، یہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے؟ آصف کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، آنے جانے میں چائے پینے میں اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ عبید کو ثانیہ کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہیے تھا۔ میں اس لڑکی پر اعتبار نہیں کر سکتی، اس نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی یا کچھ۔ کیسی بات؟ ایرم پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم سمجھ ہی نہیں رہے، تمہارا رشتہ پہلے وسیم کے ساتھ ہونے جا رہا تھا تو؟ ایرم نے حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، چند لفظوں کا ہیر پھیر مفہوم بدل دیتا ہے، اور ثانیہ تو اس بات میں ماہر ہے۔ وہ چڑ گئیں۔ چند لفظوں کا ہیر پھیر میری قسمت بدل سکتا ہے تو پھر آپ کو یہ بات ہاجرہ آنٹی سے پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی۔ ایرم ان سے بھی زیادہ چڑ گئی، کوفت الگ ہوئی۔ یعنی اتنی معمولی بات اس کے سر پر تلوار بن کر لٹکی رہے گی؟ ایرم میری جان، تم بہت معصوم ہو۔ بیٹی کی شادی ماں کو اس کے مستقبل کے حوالے سے ہزاروں خدشات میں مبتلا کر رہی تھی، گویا دل نوچ کر غیروں کی ہتھیلی پر رکھنا تھا۔ امی، میں معصوم ہوں لیکن بے وقوف نہیں۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ ہر کسی کو اپنے حصے کے دکھ اور دیکھنے ہیں۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور عبید اور ثانیہ کو اندر آتے دیکھ کر ایرم نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ آسیہ نے بغور بہو کے تاثرات جانچے۔ دونوں خوش باش گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کیسی تھی ہاجرہ؟ آسیہ نے محتاط انداز میں دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک تھیں، عبید نے جواب دیا۔ بیٹے کی شادی کی خوشی میں اور بھی ٹھیک تھیں۔ ثانیہ ہنسی، بار بار کہہ رہی تھی سب سے چھوٹے بیٹے کی پہلی شادی ہے۔ میں تو پھر سے جوان ہو گئی ہوں۔ سب کی پہلی شادی ہی ہوتی ہے، عبید نے ٹوکا۔ کسی کسی کی دو بھی ہو جاتی ہیں۔ وہی تو، ثانیہ سمجھی، ساتھ ہی ایرم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایرم، تم بہت خوش قسمت ہو، اتنا اچھا گھر اور عفان اس کی فیملی۔ میں خواہ پریشان تھی، کیا پتہ نہیں کہ اتنی جلدی کیسا رشتہ ہوگا، مگر ان سے مل کر دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ ایرم نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ بیٹیوں کے رشتے جلدی ہی ہوں تو اچھے ہیں۔
دیکھ بھال کر ہی کیے جاتے ہیں، آسیہ نے لسانیت سے کہا۔ یہ تو سارا رستہ عفان اور اس کی فیملی کی تعریفیں ہی کرتی آئی ہے، عبید نے کہا۔ کیوں نہ کروں، میں کوئی ارم کی دشمن تھوڑی ہوں، جب اتنا اچھا سسرال ملا ہے تو خوشی ہوں گی، آپ لوگ ہی مجھ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ سب خاموشی رہے، دلوں سے کدورت دور نہیں ہوئی تو مگر رشتہ نبھانے کے لیے ضروری تھا کہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ میں چائے بناتی ہوں، کون کون پیے گا؟ ارم کھڑی ہو گئی۔ اب تو کچن کے کاموں سے چھٹی لو، بلکہ اپائنٹمنٹ لو، اب تمہارے ایک دو فیشل ہو جانے چاہیے۔ ثانیہ اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ آسیہ نے بہانے سے ہاجرہ کو بھی کال کر لی مگر سب ٹھیک چل رہا تھا، انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ گھر میں شادی کی رونقیں عروج پر تھیں، سامان خریدا جا رہا تھا، پیک ہو رہا تھا، مہمانوں کی لسٹ بن رہی ہے، بس آوت جاوت لگی تھی۔ ارم کبھی کبھی رک کر حیران ہو کر سارے گھر کو دیکھتی۔ وہ یہاں بس چند دن کی مہمان تھی، وہ گھر پرایا ہونے والا تھا۔ پرایا، اس نے بے حد تحیر سے اس لفظ کو زیر لب دہرایا اور ستون سے لپٹی بیل کو دیکھا۔ اس نے یہ بیل خود اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی، اس کے ایک ایک پتے کو گنا تھا، پہلی کلی سے پھولوں کے جو بن تک جو اس کی سہیلی تھی رہی تھی۔ وہ ایک ایک سیڑھی چڑھتی اوپر آئی۔ آغاز موسم گرما تھا اور بہار اپنے عروج پر تھی۔ یہ پھولوں بھری چھت اسے بنی بنائی نہیں ملی تھی، اس نے گملے خود پینٹ کیے تھے، خزاں کی دھوپ میں سکھا کر بہار کے بیج ہوئے تھے۔ اس نے کتنی جانفشانی، ارگ ریزی اور مشقت سے اس بہار کو اپنا مقدر کیا تھا۔ کوئی اس کے بعد پودوں کو پانی دینے آئے گا۔ اس نے خالی آب خوروں کو دیکھا۔ یہ چڑیاں خالی آب خوروں کو دیکھ کر اس طرح لوٹ جائیں گی، اسے فرصت نہ ملی تھی اور کسی نے دانہ پانی نہ رکھا تھا۔ میری طرح تمہارا بھی دانہ پانی اٹھ گیا ہے۔ وہ ایک دم سے کرسی پر بیٹھی، گرد آلود میز پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہاں تک کہ کسی نے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر کندھے سے لگا لیا۔ بھائی کا لمس پا کر وہ مزید بکھر گئی۔ عبید اپنی گیلی آنکھیں آستین سے پونچھتا رہا۔ یہ کہانی آج کی تو نہیں تھی جب اسے پہلی بار گود میں لیا، جب وہ پاؤں پاؤں چلنا شروع ہوئی تھی، جب اس کی موٹر سائیکل کی آواز پر دروازہ کھولنے بھاگتی تھی، جب وہ اس کا بیگ اپنے کندھے پر ڈال کر اسکول چھوڑنے سے لے کر جب وہ بہن سے رازدار سہیلی بنی، ساتھ ہنسنے اور رونے والا رشتہ بنی۔ یہ کہانی آج کی تو نہ تھی، یہ ہمیشہ تمہارا گھر رہے گا۔ لیکن میں اس آنگن کی تتلی نہیں رہوں گی، میرے بھائی، جو اپنی موج آتی اپنی موج جاتی ہے، میں تو منڈیر پر بیٹھی چڑیا ہو جاؤں گی۔ میں نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔